آداب۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دور جدید میں چند ممتاز اردو قصیدہ نگاروں کے بارے میں بات کی ہے۔ اس بیان میں ابھی تک جن شعراء کے قصائد کے متعلق اجمالی طور پر ہی جو گفتگو ہوئی ہے، ان میں اسماعیل میرٹھی، مولانا الطاف حسین حالی اور نظم طباطبائی شامل ہیں۔ ان شعراء کے قصائد میں ہم نے دیکھا کہ جو بدلتا ہوا سیاسی و سماجی منظرنامہ تھا وہ کس طرح سے ان کے قصائد میں جھلک رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں حقیقت نگاری کا رنگ بھی ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قصیدے کی جو روایتی حیثیت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، بلکہ شعراء نے اس دائرے میں رہتے ہوئے اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا اور قصیدے کو مبالغہ آرائی سے پاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ شعراء نے جو اس زمانے میں شعراء ہیں، انہوں نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ حالی ہیں یا حالی کے علاوہ نظم طباطبائی ہیں۔ نظم طباطبائی کے بعد جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اب ہم بات کریں گے جن کے اوپر، یعنی کہ صفی ہیں، محشر ہیں اور عزیز ہیں، تو انہوں نے جو خاص طور پر بات کی ہے وہ اپنے کلام کو مبالغہ آرائی سے دور رکھا ہے۔ تو صرف کلام میں قصائد تو ہے نہیں، ان کی پوری شاعری کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو 1874 کی جو تحریک تھی انجمن پنجاب کی، تو وہاں سے ہمارے ہاں ایک نیا شعور پیدا ہوتا ہے شعر و ادب کا، اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور سے جو مضامین دیے جانے لگے، عنوانات دیے جانے لگے شاعری کے لیے کہ آپ برسات پر لکھیے، آپ مناظرہ رحم و انصاف جو حالی نے لکھیں، مناجات کی بیوہ کی مناجات، اور اس طرح کی بہت ساری نظمیں اس عہد میں لکھی گئیں، آزاد نے لکھی، حالی نے لکھی، پھر اور دوسرے شعراء نے لکھی۔ تو یہ جو شعراء ہیں بعد کے جن کے قصائد کا ہم ذکر کریں گے اس حصے میں، صفی، محشر اور عزیز ہیں، انہوں نے جو قصائد لکھے ہیں نئے دور میں، ان بہت قابل احترام اور بہت اہم نام ہے یہ قصیدے کے حوالے سے۔ ان شعراء نے بزرگان دین کی شان میں قصیدے تحریر کیے ہیں، تو ان کے زیادہ تر قصیدے ولادت کے بیان پر مشتمل ہیں۔ تشبیب کے مضامین میں ندرت کا احساس ہوگا، جدت کا احساس ہوگا، اور اس بات کا خاص احساس ہوگا کہ وہ تنوع پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ ان مضامین کے علاوہ مدحیہ مضامین کا جو روایتی انداز ہے وہ بھی ہمیں ان شعراء کے ہاں ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے ان شعراء نے جو عزیز اور صفی اور محشر ہیں، انہوں نے ممدوحین کے جو فضائل تھے اور جو فیوز و برکات وغیرہ کا جو ذکر ہے وہ جوش عقیدت کے ساتھ کیا ہے، تاہم اکثر و بیشتر ان کی حیات اقدس اور سیرت کو ملحوظ رکھا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ صرف ممدوح کی شخصیت اور اس کے سراپے کا ذکر نہیں، بلکہ اس سے جو چیزیں متعلق تھیں، مثال کے طور پر اگر وہ جنگ میں جا رہا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ اخلاق کی باتیں کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں کا بھی بیان، تو تلوار اور گھوڑے کی بھی تعریف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان شعراء نے جہاں ضروری نہیں ہے وہاں چھوڑ بھی دیا ہے، موقع اور محل کے اعتبار سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو لیا ہے، اور بیجا جو مبالغہ آرائی ہے، جو بے سر و پا کی باتیں ہیں، وہ انہوں نے نہیں کی۔ تو ان کے قصائد ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جدت، مضمون آفرینی، علمیت، معنویت اور شکوہ الفاظ کی خاص طور پر ان کے ہاں ہمیں جھلک نظر آتی ہے۔ تو زبان کی صفائی بھی ہے، تسلسل بیان بھی ہے، روانی اور تغزل کی خصوصیات بھی زیادہ واضح طور پر ہمیں ان شعراء کے ہاں نظر آتی ہیں۔ جو باقی کے شعراء ہیں یعنی کہ صفی اور عزیز، ان کے مقابلے میں محشر کے ہاں آپ دیکھیں کہ قصیدوں میں سلاست پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صفی اور عزیز دونوں ہی یہ عربی اور فارسی کی جو مشکل تراکیب ہیں، جو ثقیل الفاظ ہیں، ان کی طرف ان کے جو ہے ان کا رجحان اور ان کا میلان نظر آتا ہے، لیکن یہ ان کے ہاں محشر کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں ہمیں ذرا سا سلاست کا احساس ہوتا ہے، روانی کا احساس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے رواں دواں ہیں ان کے قصیدے۔ مجموعی لحاظ سے آپ بات کریں تو ان شعراء کے قصائد میں مذہبی روایات
اور اعتقادات کا جو عنصر ہے اور جو پہلو ہے وہ اس قدر غالب ہے، اس قدر حاوی ہے کہ ان میں ادبیت کے باوجود عمومیت جو ہے بہت کم برقرار رہ پائی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بزرگان دین کے اوصاف کے بیان میں تعمیم کا رخ اختیار نہیں کیا، بلکہ خصوصی طور پر تخصیص سے زیادہ کام لیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کے قصائد ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کے قصائد کو سمجھنے کے لیے آپ کو ان روایات سے آگاہی ضروری ہے۔ اگر آپ واقف نہیں ہوں گے ان مذہبی روایات سے، ان اعتقادات سے، تو مناسب طور پر آپ ان کے قصائد کی تفہیم نہیں کر سکتے۔ تو گویا ایک طرح سے دیگر شعراء کے مذہبی قصائد کی تفہیم کی بھی جو پہلی شرط ٹھہرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان روایات سے آگاہ ہوں۔ تو جب آپ ان کے قصائد پڑھیں گے، یعنی صفی، محشر اور عزیز کے، تو اس میں آپ کو ان کی زیادہ ضرورت پڑے گی، یعنی ان روایات سے، ان اسلامی تصورات سے، ان اعتقادات سے واقفیت کی زیادہ آپ کو ضرورت محسوس ہوگی۔ تو آئیے اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم صفی پر بات کرتے ہیں۔ صفی لکھنوی، انہوں نے اپنے قصائد کی تشبیب میں مختلف اور متنوع مضامین باندھے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تشبیب کا جو حصہ ہے وہ قصیدے میں، وہ شاعر کے لیے بالکل ایک کھلا میدان ہے، وہ اس میں جس طرح کا مضمون باندھنا چاہے، وہ حیات و کائنات کے کسی مضمون کو لے لے، وہ اپنے من کی دنیا کی کوئی بات کرنا چاہے وہ اس پہ بھی کر سکتا ہے، وہ غیر مجسم چیزوں پر بات کرنا چاہے، جیسے سودا نے خوشی کا جو غیر مرئی تصور ہے، جو غیر مرئی چیز ہے، جو غیر مجسم ہے، اس کو مجسم کر کے پیش کیا ہے، اسی طرح سے ذوق نے بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا حصہ ہے قصیدے کا جس میں شاعر اپنے تخیل کو پیش کر سکتا ہے، اس کی یعنی کہ تخیل کی زرخیزی کو وہ دکھا سکتا ہے۔ تو جب صفی کو ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف مضامین کا جو دائرہ ہے وہ حیات و کائنات پر غور و خوض سے لے کر کے ممدوح کے اوصاف ذاتی کے بیان تک ان کے تشبیب کے مضامین ہیں۔ تو ہے امام حسین کی شان میں قصیدے کی تشبیب میں غزل کے پیرائے میں کئی مضامین انہوں نے باندھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ صلہ ہے عمر کی محنت برباد کا، سننے بیٹھے ہیں وہ افسانہ دل ناشاد کا، میں وہی ہے میرے شیشے میں جو تھی منصور کی، فرق اگر کچھ ہے تو خالی ظرف استعداد کا۔ یعنی کہ میرے وجود میں، میرے کہنا چاہیے کہ میرے اس پیکر خاکی میں کوئی اگر میں ہے تو وہ کیا ہے؟ منصور کی۔ تو منصور کیا ہے؟ عن الحق، اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اسی قصیدے میں آگے جا کر وہ کہتے ہیں کہ نظم کے لذت کشوں کو اپنی دلچسپی سے کام، کیا انہیں اندازہ درد خاطر ناشاد کا، ایک سر فکر معیشت وہ کرے یا فکر شعر، ایک سر فکر معیشت وہ کرے یا فکر شعر، کام ہے فکر سخن ہر فکر سے آزاد کا۔ یعنی فکر سخن ہر کوئی نہیں کر سکتا، بلکہ وہی آدمی کر سکتا ہے جسے کوئی فکر نہ ہو۔ آج تک جاکائیوں میں گزرے 58 برس، یہ نہیں معلوم اب قیدی ہوں کس میعاد کا۔ یعنی 58 سال انہوں نے اپنی عمر بھی بتا دی، اور پھر یہ کہ کب تک یہ زندگانی رہے گی اس کا بھی وہ بتا دیا۔ قصیدہ موہوم براز ہستی، یہ جو ہے حضرت علی کی منقبت میں ہے یہ قصیدہ۔ تو اس میں جو تشبیب ہے وہ مختلف مضامین کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ تشبیب میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس قصیدے کی تشبیب میں صفی نے کائنات اور کائنات کے اندرون میں جو کچھ کی جو اصلیت و حقیقت ہے، اس کے جو حقیقت ہے اس سے فلسفیانہ اور حکیمانہ انداز میں بحث کی ہے صفی نے۔ تو انسان کی بے پناہ ترقیوں کے باوجود فطرت اور مظاہر فطرت کی ماہیت کا ادراک آج بھی ایک ناقابل حل معمہ بنا ہوا ہے۔ اس میں حیات و کائنات کی ماہیت سے متعلق ان گنت سوال وہ قائم کرتے ہیں جن کے جوابات آج بھی ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے کائنات کی نیرنگی، بے ثباتی اور انسان کی زندگی میں جو عدیم فرصتی ہے اسے بیان کیا ہے۔ وہ انسان کے حواس خمسہ کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں
کہ کائنات کی دلکشی انہی چیزوں پر منحصر ہے۔ تشبیب کے یہ اشعار، صفی کا جو قصیدہ ہے اس کے یہ اشعار ملاحظہ کریں تشبیب کے، کہ پیش در پیچ ہے شیراز اسباب و علل، راز ہستی ہے عجب عقدہ لا ینحل، روح بے جسم کے ناقابل ادراک قول، جسم بے روح کے ہم معنی لفظ محمل، کہ جسم بے روح، جسم میں روح نہیں ہے وہ کیا ہے، بالکل محمل لفظ کی طرح ہے۔ رشتہ عقل میں ڈالی ہے تحیر نے گرہ، دہن یار کا ہر نقطہ ہے ما قل و دل، ہر کرشمے سے زمانے کی دو رنگی پیدا، خیر و شر عقل و جنوں شادی و غم و دست و بغل، جس کو ہم بحر سمجھتے ہیں وہ ہے موج سراب، جس کو ہم باغ سمجھتے ہیں وہ ہے ایک جنگل۔ تو یہ تو تشبیب کی شان دیکھ لیا آپ نے صفی کے ہاں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تشبیب کی وجہ بعد جو مد قصید منصور ہے وہ ہے جزو ہے وہ گریز کا ہے۔ تو گریز میں ان کے ہاں کوئی بہت خاص چیز ہمیں انوکھا پن یا کوئی ایسی تازکاری تو نہیں ملتی، لیکن بہرحال جو سلسلہ کلام ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ ایک قصیدے میں وہ ہے امام حسین سے فکر معیشت سے بے نیازی کا عطا کرنے کی وہ دعا کرتے ہیں اور پھر مد بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بے نیازی دیجئے فکر معیشت سے مجھے، یا حسین ابن علی اب وقت ہے امداد کا، خون پہلے ہو گیا دل پھر لہو پانی ہوا، نام آیا کہ شہید خانمہ برباد کا۔ مد میں آپ دیکھیں کہ صفی نے روایتی انداز میں ممدوح کے فضائل و محاسن کا بیان کیا ہے، تاہم اس میں حقیقت نگاری سے کام لیا ہے اور مبالغہ آرائی سے اجتناب برتا ہے۔ یا علی ذات تیری عرش کی نازش کا محل، تیری معراج سردوش نبی مرسل، صاحب سیف و قلم کاسر اسنام حرم، خاندان علم ابد محرم اسرار ازل، یہ بھی ایک دبدبہ زور ید اللہ تھا، ہو گیا خاک کا پیوند جو مرحب سائل، زور رگ رگ میں خدا داد خورش نانے جویں، وہ تیرا جو شیرادی یہ تیرا طرز عمل۔ تو صفی کا بیان یہاں پر ایک طرح سے ختم ہوتا ہے، اور صفی نے جو باتیں نئی ندرت پیدا کی ہے اپنے قصائد کے ذریعے سے، اور جو حقیقت سے قریب رکھا ہے اپنے آپ کو، تعریف میں ممدوح کی تعریف میں بے جا مبالغہ آرائی نہیں کی ہے، اس کا ہم نے ایک کہنا چاہیے کہ ہم اس سے واقف ہوئے۔ اب دوسرے شاعر اس عہد کے ہیں محشر۔ حضرت علی کی شان میں ان کے قصیدے میں کافی جو انہوں نے قصیدہ لکھا ہے اس میں بہت روانی ہے، اس میں بہت سراست ہے۔ ولادت کے بیان کی مناسبت سے چاندنی رات کا انہوں نے منظر پیش کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے تشبیب کا حصہ ہے کہ کس طرح سے ممدوح یعنی کہ ولادت کا بیان ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شروع ہو گیا، یعنی مدح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دن کٹ گیا ظاہر ہوئی شام شب ارماں، نکلا میری قسمت کو جگاتا مہ تاباں، کیا 14ویں کی رات کی پھیلی تجلی، دن ہو گیا گویا کے زمانے پہ نمایاں، تا حد نظر قبروں پہ ہے نور کی چادر، بیکار ہوئی شمع سرے گورے غریباں، یہ بھیگتی رات اور یہ شبنم کی تراوش، گویا کے نہائے کھڑے ہیں اہل گلستاں۔ تو ان اشعار کو پڑھ کر کے کیا محسوس ہوتا ہے؟ ان اشعار کو پڑھ کے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ چاندنی رات ہے اور اس سے ابھرنے والی دلکشی اور اس کے سحر سے مختلف مناظر کے بیان میں ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ وہ تشبیب کا حق ادا کر دیتے ہیں، اور پھر وہیں سے گریز کا پہلو نکالتے ہیں۔ وہاں داغ نہیں نام علی دل پہ ہے کندہ، قلب ان کا حرم مولد شہنشاہ مرداں، شہنشاہ مرداں اسد خالق اکبر، نور نگہ بنت اسد ہادی دوراں۔ مدھ میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے ولادت باسعادت کا بیان ہے، اس کے بعد پھر مدحیہ اشعار لکھے ہیں۔ ولادت کا بیان اس لیے اہم ہے کہ اس میں محاکاتی عنصر ہے۔ محاکاتی عنصر آپ جانتے ہیں کہ بالکل یعنی منظر سامنے آ جائے آپ کے پڑھنے والے کے، سننے والے کے سامنے، یعنی جزیات کا بیان اس طرح سے ہو کہ سننے والا اور پڑھنے والا بالکل ساری چیزوں کو ما جزیات کے دیکھے۔ شق ہو کے صدا دینے لگی کعبے کی دیوار،
اے اہل جہاں دیکھ لو یہ ہے رہے عرفاں. تو یہ پورا جو ہے یہ حصہ اسے آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک پورا منظر سامنے ہمارے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس قصیدے میں آگے وہ مدحیہ اشعار میں رندانہ عنصر شامل کرتے ہیں اور حسب روایت دعائیہ اشعار پر اپنے قصیدے کو ختم کرتے ہیں. تو اس طرح سے محشر کے ہاں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں ہیں. محشر نے تشبیب میں جو کہنا چاہیے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا. تو جو بنیادی بات مجھے نظر آتی ہے ان شعراء کے ہاں وہ یہ کہ 1874 کا جو انجمن پنجاب کی وہ جو تحریک ہے اور جو ایک نیا شعور شعر و ادب کا پیدا ہوا ہے زندگی اور ادب کے تعلق سے، اور وہ یہ کہ اپنی تحریروں کو اپنی تخلیقات کو حقیقت سے قریب رکھنا ہے اور جو اس کا ایک افادی پہلو ہے اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، اصلاحی نقطہ نظر رکھنا ہے، بے جا مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنا ہے. تو جب ہم ان شعراء کو پڑھتے ہیں، ان کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خاص طور سے ان کے قصائد کو، چونکہ یہاں ہم قصیدے پر بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ صاف دکھتا ہے کہ ان شعراء نے اپنے قصائد میں ان چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے. اب عزیز کا بیان ہے، ہم نے صفی کو دیکھا، محشر کو دیکھا. عزیز نے بہت قصیدے لکھے ہیں. ان کا مجموعہ کلام صحیفہ ولا کے نام سے شائع ہو چکا ہے جس میں 50 سے زیادہ قصیدے ہیں اور سب کے سب جو قصیدے ہیں وہ مذہبی قصیدے ہیں. انہوں نے کئی قصیدے ایسے لکھے ہیں جن قصیدوں میں انہوں نے نظم طباطبائی کے قصیدوں کی زمین اختیار کی ہے. تو اسی وجہ سے چونکہ موضوعات کے ساتھ ساتھ موضوعات بھی یکجا ہیں، تو جب موضوعات یکجا ہیں تو لب و لہجے میں بھی ایک طرح سے یکسانیت پائی جاتی ہے، جس سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ عزیز نے اپنے قصیدوں میں ایک طرح سے نظم طباطبائی کا اثر قبول کیا ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زمینیں بھی وہی منتخب کی ہیں، بہت ساری زمینیں منتخب کی ہیں اور لب و لہجہ بھی، اور چونکہ موضوعات بھی ان کے وہی ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس سے متعلق جو چیزیں ہیں. تو عزیز کا جو حاوی رجحان ہے وہ مدح بیان کرنا ہے. ان کے ہاں جو صدر اسلام کے زمانے کے معرکوں کا بیان ہے، ان کے جنگوں کا بیان ہے. تو لیکن ان کے ہاں ایک چیز ہے کہ وہ بیان تو کی ہے لیکن رزمیہ شاعری کے اصولوں کی انہوں نے پیروی نہیں کی. طباطبائی کے ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ منظر بھی تھا، یعنی رزمیہ شاعری کی بھی بات تھی، اس کے جو اصول اور آداب ہیں، اس کا جو ایک منظرنامہ پیش کرنے کا جو طریقہ ہے، جو آہنگ ہے، وہ چیز بھی تھی وہاں پر. سیرت نگاری تھی، کردار نگاری تھی، واقعہ نگاری تھی اور رزم کا بھی ہمیں رنگ دکھتا تھا وہاں پر. لیکن ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عزیز ہیں انہوں نے یہ ساری باتیں، موضوعات وہی منتخب کیے، ساری ظاہر ہے کہ لب و لہجہ بھی وہی ہے، لیکن رزمیہ اور شاعری کی کے اصول اور اس کے آداب کی انہوں نے پیروی نہیں کی ہے. واقعہ نگاری بھی ان کے قصائد میں ہے لیکن وہ فضائل اور محاسن کے بیان میں ضمنی طور پر وہ چیزیں آتی ہیں، جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو قصائد ہیں وہ مدح مرکوز جو قصائد ہوتے ہیں اس زمرے میں عزیز کے قصائد آتے ہیں. اور اسی لیے ظاہر ہے کہ قصیدے کا جو اصل مقصد ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک لفظ میں بتائیے کہ قصیدے کا کلیدی عنصر کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ مدح کہیں گے، مدح ہی ہے. تو اس طرح سے عزیز کے قصیدے مدح مرکوز ہیں، تو گویا ایک طرح سے بہت صحیح قصیدے. تو اس طرح سے ان کا قصیدہ کیا ہے، وہ ایک روایت سے بھی اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ روایتی جو قصیدے ہیں اس میں مدح کا پہلو ہے، لیکن ان کے ہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ بے جا مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا ہے، بلکہ واقعہ نگاری اس میں ہمیں نظر آتی ہے. جو واقعیت سے قریب چیزیں تھیں ان کو انہوں نے پیش کیا ہے. ممدوح کے فضائل اور ان کے محاسن بیان کرنے میں انہوں نے حقائق، جو کتب سیرت کی کتابیں ہیں، جو احادیث ہیں، ان سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو. تو اسی لیے میں نے شروع میں بھی کہا کہ یہ تو قصیدہ نگار وہ ہیں کہ ان کو آپ کو پڑھنے کے لیے آپ کو جو اسلامی روایات ہیں ان سے آگہی کی ضرورت ہے. وہ جو اعتقادات ہیں، جو تصورات ہیں تاریخ کی، جو اسلامی تاریخ ہے، اس سے واقفیت کی ضرورت ہے، تبھی جا کر کے اس کے قصائد کی مناسب تفہیم کر سکتے ہیں آپ. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ روایت سے وابستہ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ عزیز کے ہاں جدت اور اختراعیت کا کہنا چاہیے ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو ان کی
وہ اختراعیت جو ان کی ایک پہچان بن گئی ہے ان کے قصیدے کی، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قصیدوں میں تغزل کی آمیزش کی ہے۔ اب یہ تغزل کی آمیزش ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کی طاقت بھی ہے اور ایک طرف سے ان کی کمزوری بھی ہے۔ تو عزیز نے تغزل کو قصیدے کے آہنگ میں شامل کر کے ایک بڑا کام کیا ہے۔ تو سب کے ہاں آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہیں ان کے الگ کرتی ہیں۔ اب عزیز کے ہاں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے تغزل کو ایک خاص قصیدے کے جو پیرائے میں داخل کیا ہے۔ ہم نے اسی طرح سے دیکھا کہ جو پہلے ہم نے شاعر کی بات کی یعنی طباطبائی کی، انہوں نے رزمیہ پہلو کو اس میں شامل کیا ہے۔ تو یہ ہر شاعر کچھ نہ کچھ اپنی ایک خاص بات کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا۔ تو اب تغزل کو کیسے شامل کیا انہوں نے؟ تو اس کے انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے۔ کہیں کہیں جو ہے کبھی تشبیب میں غزل کے پیرائے میں انہوں نے حسن و عشق کے مضامین باندھ دیے ہیں، کبھی حسن و عشق اور عاشق و معشوق کے درمیان وہ مکالمہ کرا دیتے ہیں، کبھی دونوں کے درمیان موازنی کی تکنیک سے استعمال کرتے ہیں، کبھی سراپا بیان کر دیا ہے اور کبھی حسیناؤں کا ذکر چھیڑ دیا ہے، کبھی عشق کے مختلف کی جو مختلف مدارج ہیں، اس کی مختلف کیفیات ہیں ان کو بیان کر دیتے ہیں، کبھی کبھی اس کی جو سختیاں ہیں وہ بیان کی ہیں۔ تو ان کی جو تشبیبیں ہیں وہ بھی مختلف ہیں، متنوع ہیں۔ کبھی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ تشبیب تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ وہ میدان ہے جہاں پر شاعر اپنی جو ہے تخیل کی زرخیزی دکھاتا ہے۔ تو خطہ وہ کہتے ہیں ایک دیکھیے کہ تشبیب کہ خطہ حسن میں ایک آگ لگی ہے دیکھو، گرمی جوش جوانی پہ ہے دونی حدت، شمع عارض ہے ادھر جلوہ فروز گیتی، اس طرف مہر جہاں تاب کی ہے ایک شہرت، آتش عشق نے اس شاخ کو بس پھونک دیا، تھی ادھر حسن ادھر مہر مبی کی حدت۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی تشبیب ہے، بہاریہ مطلب وہ سارا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان کے قصائد پڑھتے ہوئے آپ کو ایک دو چیزیں اور محسوس ہوگی، وہ یہ محسوس ہوگا کہ وہ علم کے بجائے معرفت اور عقل کے بجائے عشق کے مبلغ ہیں، لیکن مقاصد اور نظریات سے قطع نظر وہ مناظرہ و مکالمے کی تکنیک اپناتے ہیں، مختلف علوم کے تصورات، اصطلاحات، نظریات جن میں نئے علوم بھی شامل ہیں، ان سے ان کے قصیدوں میں ایک ہمیں ندرت کا احساس ہوتا ہے، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے، ایک عالمانہ شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذوق کے ہاں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی، انشاء کے ہاں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ مختلف علوم و فنون کے اصطلاحات کا ذوق کے ہاں خاص طور سے، انشاء کے ہاں ذرا سنجیدگی کی کمی کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اس طرح سے ترتیب نہیں پاتی ہیں کہ ہمارا ایک کیفیت طاری ہو جائے ہم پر، لیکن ذوق کے ہاں تو وہ بہت سلیقے سے پیش ہوئی ہیں ہمارے۔ لیکن عزیز کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو مختلف علوم و فنون کے تصورات ہیں، نظریات ہیں اور اصطلاحات ہیں، اور اس میں نئے علوم بھی شامل ہیں، ان کے قصیدوں میں ان چیزوں نے ایک ندرت پیدا کرتی ہے، ایک تازگی کا احساس ہوتا ہے اور ایک طرح سے ایک عالمانہ شان ان کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ شمع حرم کے نام سے ان کا جو ایک قصیدہ ہے کہ روایت سے کوئی برہان ملی پیش کرتا ہے، درایت سے کوئی لاتا ہے استدلال دعوے پر، وہ کہتا ہے خلا ممکن ہے کہیے کیوں محال اس کو، دکھاتا ہے یک سربند شیشہ قطع حجت پر، وہ کہتا ہے کہ نظام عہد فیضا غرس اعلیٰ ہے، ارسطو اور بطلیمس تو نادا تھے سر تا سر۔ تو ان کی تشبیبیں جو ہیں مضمون آفرینی اور تنوع کے ساتھ ساتھ تسلسل بیان کی خصوصیت سے بھی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ آراستہ ہیں، ان میں الگ الگ مضامین میں ایک ربط پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ اس صلاحیت سے اس طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ان میں ایک قصیدے کا ایک قصے کا ہمیں ایک داستان کا ایک قصے کا لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے ہاں جو وہ گریز بھی ہے، گریز بھی برجستگی اور بے تکلفی کے نمونے کہہ سکتے ہیں، ان کے ہاں جو گریز ہے۔ مدھ میں بھی آپ دیکھیں کہ ممدوحین کے جو فضائل کے ذکر میں جا بجا ان کی جو زندگی کے واقعات سامنے رکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے حقیقت کا وہ بیان کرتے ہیں۔
تو اس سے ایک کیا ہے کہ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ مدحت طرازی میں واقعہ نگاری کی خصوصیت پیدا ہوئی ہے، اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ ممدوحین کی جو حقیقی تصویر تھی وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ چونکہ زیادہ تر ان کے ممدوحین کا تعلق مطلب دین سے ہے، وہ مقدس ہستیاں ہیں، مذہبی ہستیاں ہیں، تو ان کے قصائد کی جو ایک عام فضا بنتی ہے وہ مذہبی رنگ کی بنتی ہے۔ حالانکہ کہیں کہیں انہوں نے ان مذہبی اور مقدس ہستیوں کے بیان میں ممدوح کے جو ساز و سامان ہیں ان کی بھی مدح کی ہے، لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں کہ مبالغہ آرائی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ انہیں حقیقت نگاری کے آپ اس طرح سے وہ آپ ان قصائد کو حقیقت نگاری کا نمونہ کہہ سکتے ہیں، ساتھ ہی ان میں مذہبی عقیدت اور مذہبی جوش کا اندازہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کے قصائد میں اس طرح کی چیز ملتی ہے، جوش کا اندازہ آپ کو ہوگا۔ اس لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قادر الکلام، صاحب علم و فضل اور جدت پسند قصیدہ کو ہوئے ہیں۔ ان کے قصائد میں وقار، متانت اور سنجیدگی کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے بعض قصیدوں میں ایسی زمینیں منتخب کی ہیں جو غزل کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ اس نوع کے قصائد پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کی طبیعت غزل کی طرف زیادہ مائل تھی، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہے، یعنی انہوں نے قصیدے بھی ایسے لکھے کہ ان میں تغزل کی آمیزش کر کے انہوں نے ایک شان پیدا کر دی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جدت، ایک کہنا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاریزونٹل جو ایکسپینشن ہے، یعنی کہ افقی جو توسیع ہے ان کے ہاں ملتی ہے۔ تو یہ جو جتنے ہمارے ہاں شعراء ہوئے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، یعنی حالی، نظم طباطبائی، اسماعیل میرٹھی، محشر، عزیز، صفی، یہ سارے شعراء جن کے کلام کی قصائد کا ہم نے مجموعی ایک طرح سے اجمالی جائزہ لیا ہے، ان سے ہمیں کچھ باتیں بہت صاف ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے جو قصیدے کہے اس میں انہوں نے بے جا مبالغہ آرائی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انجمن پنجاب کے قیام کے بعد جو ایک ہمارے ہاں شعر و ادب کا تصور قائم ہوا، وہ زندگی اور ادب کے تعلق سے لے کر کے، اس کے احساس و ادراک سے لے کر کے زندگی کے تعلق سے جو حقیقی باتیں تھیں ان کو پیش کرنے کا رجحان ہمارے ہاں عام ہوا۔ نئے نئے موضوعات دی گئے، ان کے اوپر شاعری کی جانے لگی، تو گویا زندگی سے قریب ہمارے ہاں شاعری آ گئی۔ تو جو روایتی قصیدہ تھا اس سے ہمارے ہاں یہ جن قصیدہ نگاروں کا بیان ہوا انہوں نے رشتہ تو قائم رکھا اپنا، لیکن اس میں کچھ نئی نئی باتیں پیدا کی، کچھ ندرت اس میں داخل کی، اور ندرت کا یہ داخل ہونا کس طرح تھا، خود ان شاعروں کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو وہ بروئے کار لائے، اور بے جا مبالغہ آرائی سے پرہیز کیا، اور تخیل کو وہیں تک کام میں لے آئے جہاں تک جو باتیں کتابوں سے ثابت تھیں۔ مثال کے طور پر جو نظم طباطبائی ہیں یا عزیز ہیں، جو انہوں نے بزرگان دین کے بارے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں باتیں کی ہیں، وہ جو سیرت کی کتابوں سے چیزیں ثابت ہیں، واقعات ثابت ہیں، ان کا یا جو اسلامی تاریخ ہے یا اسلامی تصورات ہیں ان سے جو چیزیں میل کھاتی ہیں ان کو ہی پیش کیا ہے۔ تخیل کی اس طرح سے کم اس میں استعمال کیا ہے، لیکن ان کی ندرت اس میں شامل ہے۔ تغزل کی آمیزش سے، اسی طرح سے رزمیہ شاعری کے بیان سے انہوں نے اپنے ہاں جدت پیدا کی ہے۔ اس لیے یہ پورے طور پر یہ اس عہد کے کہنا چاہیے کہ دور جدید کے نمائندہ شاعر ہیں قصیدے کے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حصہ بھی اردو قصیدہ نگاری کے جدید دور کا یہ حصہ، اس پر یہ جو لیکچر ہوا وہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔